السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 لوگ کون ہیں جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن اللہ کی بارگاہ میں ان کی نماز قبول نہیں۔ دوستو، آپ ذرا سوچیں، جو نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا انجام کیا ہوگا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اور آپ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے فرمایا گیا کہ وہ شخص جو شراب کا عادی ہو مگر وہ نماز کی پابندی بھی کرے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی نماز مقبول نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک مسجد کا امام جب مرا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس پر قبر کا عذاب مسلط کر دیا گیا ہے، یعنی اس کی قبر کے اندر آگ جل رہی ہے اور وہ آدمی مسلسل جلتا جا رہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، تو مسجد کا امام تھا، عالم دین تھا، تو لوگوں کو بلا کر دین سکھایا کرتا تھا، پھر تیرا یہ انجام کیوں ہوا؟ اس نے کہا، میرا گناہ یہ تھا کہ میں لوگوں سے چھپ کر مہینے میں 2 بار تھوڑی سی شراب پی لیا کرتا تھا۔ میری زبان کو شراب کا مزہ لگ گیا تھا اور میں امامت کرنے کے باوجود لوگوں سے چھپ چھپا کر مہینے میں 2 مرتبہ شراب کے چند گھونٹ حلق کے نیچے اتار لیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد قبر میں مجھ پر عذاب مسلط کر دیا گیا۔ دوسرا شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، اپنے ماں باپ کو جھڑکیاں دیتا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ اگر ایسا شخص 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد گزار بھی بن جائے تو بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کی نمازیں مقبول نہیں ہے۔ موجودہ دور میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جب اپنے ماں باپ کا دل دکھا کر تم مولا کو راضی نہیں کر سکتے تو اپنے ماں باپ کو رلا کر ستا کر تم بھیڑ کی خدمت میں لگے ہو، مزارات اولیاء پر آتے جاتے ہو اور تم سمجھتے ہو کہ بابا کے ذریعے اللہ خوش ہو جائے گا، پیر فقیر کے ذریعے اللہ خوش ہو جائے گا، تو یاد رکھیے، اگر ماں باپ کا دل ہم نے دکھایا ہے، اللہ ہماری عبادات کو قبول نہیں فرماتا۔ اب آپ اس کے بدلے چاہے جو کچھ بھی کر لے، اللہ ہرگز کوئی بھی عبادت قبول کرنے والا نہیں۔ اس لیے اگر ماں باپ باحیات ہے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کی کوشش کرے، اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد فرمایا گیا، تیسرا شخص وہ ہے جو ریاکاری کرتا ہے، یعنی وہ نماز پڑھتا تو ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ نماز پڑھنے سے لوگ مجھے بڑا نمازی سمجھے، لوگ میری عزت کرنا شروع کر دے، لوگ میری بات پر یقین کرنا شروع کر دے اور ہر کوئی مجھے احترام کی نظر سے دیکھا کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ریاکار کی دکھاوا کرنے والے کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا، بلکہ حدیث مبارک میں یہاں تک آتا ہے، ایک آدمی اگر صرف دکھاوے اور واہ واہی کے لیے اپنی گردن بھی کٹا دے، اللہ کے بارگاہ میں اس کی شہادت مقبول نہیں۔ ایک آدمی اگر حج پر جائے یہ سوچ کر کہ دنیا حاجی صاحب کہے گی، اس کو یہ عزت تو مل جائے گی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج مقبول نہیں۔ ایک شخص اگر دن رات سجدے کرتا ہے صرف اس لیے تاکہ لوگوں میں اس کی عزت بڑھ جائے، لوگ کہے بڑا نیک آدمی ہے، بڑا نمازی آدمی ہے، بڑا پرہیزگار ہے،
دنیا میں اس کو یہ سب کچھ مل جائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی نمازیں مقبول نہیں۔ اسی طرح فرمایا گیا، چوتھا وہ شخص جو سود خور ہے، یعنی جو بیاج کا دھندا کرتا ہے، سود کے کاروبار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبادت مقبول نہیں۔ آپ جانتے ہیں سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے، اپنی سفارش لگا کر کسی کو سود دلانا بھی حرام ہے، اس کی لکھت پڑھت کرنا بھی حرام ہے۔ آپ شریعت کے اصول کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اگر شریعت میں کسی چیز کو ناجائز اور حرام قرار دے دیا ہے تو صرف ایسا نہیں ہے کہ اس کے استعمال کو ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے، بلکہ اس سے تعلق سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب ناجائز اور حرام ہے۔ مثال کے طور پر اگر شراب حرام ہے تو پینا ہی صرف حرام نہیں ہے، پلانا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے، بنانا بھی حرام ہے، لین دین کرنا بھی حرام ہے، کہیں پہنچانا بھی حرام ہے، لکھت پڑھت کرنا بھی حرام ہے، اس کی بوتل بنانا، پیکنگ کرنا، یعنی اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں شرعاً وہ ساری کی ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح اگر بات سود کی جائے تو جو لیتا ہے دیتا ہے اسی کو گناہ نہیں ہوگا، بلکہ اس میں ہم جس طرح سے بھی شریک ہوگے۔ اگر ہم نے کسی کو لے جا کر سود پر پیسہ دلوا دیا تو ہم بھی برابر کے گناہ میں شریک ہوں گے۔ اللہ اس کی عبادت کو، اس کی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا۔ سود کا کاروبار حرام ہے، اور حرام کا ایک لقمہ اگر حلق کے نیچے اتر جائے تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ 40 روز تک اس بندے کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ 40 روز تک اس بندے کی دعاؤں کو قبول نہیں فرماتا۔ اللہ 40 روز تک اس بندے کی طرف اپنی نظر رحمت کو نہیں فرماتا۔ حرام کا ایک لقمہ حلق کے نیچے چلا جائے تو 40 دن کی ساری عبادات ضائع ہو جاتی ہے۔ جس نے اسی کو اپنا روزی روٹی کا ذریعہ بنا رکھا ہو، جو اسی کمائی سے کچھ بھی کھاتا ہو، اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا پلاتا ہو، آپ سوچیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا کہ جو حرام کمائی کے لقمے اپنے بیوی بچوں کے حلق کے نیچے ڈالتا ہے وہ گویا اپنے بیوی بچوں کے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ سود خور کی عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو اتنا بڑا گناہ فرمایا، اتنا بڑا گناہ فرمایا، فرماتے ہیں سود کا سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے، یعنی اس کا سب سے چھوٹا حصہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، معاذ اللہ۔ آپ سوچیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے، تو پھر بڑے گناہ کا آپ اندازہ لگائیں کتنا ہوگا۔ ایسے گنہگار کی عبادت کیا اللہ قبول فرمائے گا؟ اللہ اس حرام اور ناجائز کاروبار سے ہمارے معاشرے کو پاک و صاف فرمائے۔ اسی طرح پانچواں شخص وہ ہے، یہ وہ شادی شدہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ہر مسلمان یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شادی شدہ عورت پر اگر سب سے بڑا کسی کا حق ہے
تو اس کے شوہر کا ہے، اور اگر ایک عورت جو نماز کی پابندی کرتی ہے لیکن شوہر کی خوشی کا خیال نہیں رکھتی، اپنے شوہر کا دل دکھاتی ہے، اس کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے، اس کی پسند ناپسند کا خیال نہیں رکھتی، تو وہ چاہے جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج ہماری سوسائٹی میں بہت سی عورتیں ایسی ہیں، شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنے شوہروں کے ساتھ زبان درازی کرتی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے اپنے شوہر سے الجھتی ہوئے، لڑتی جھگڑتی ہوئے نظر آتی ہے۔ بعض بیویاں تو ایسی ہے کہ معاذ اللہ اپنے شوہر سے صرف زبان درازی ہی نہیں کرتی، گالی بھی دے دیتی ہے، ہاتھ بھی اٹھا لیتی ہے، اگر ضرورت پڑ جائے تو گریبان پکڑ لیتی ہے۔ اللہ اکبر! ایسی عورت زندگی بھر جتنی عبادت کر لے، اگر اس کا شوہر اس سے راضی نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی بھی عبادت مقبول نہیں۔ ناشکری عورت کی اللہ نہ کوئی عبادت قبول کرتا ہے، نہ اس کے سجدے قبول کرتا ہے، بلکہ اس عورت کو شوہر کے ناشکری کی وجہ سے سیدھے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جن 5 لوگوں کے بارے میں سنا جن کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، اللہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم میں سے اگر کوئی ان میں سے ہے، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلا وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہو، تیسرا شخص جو سود کے کاروبار کرتا ہو، چوتھا وہ شخص جو ریاکاری کرتا ہو، پانچواں وہ عورت جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔